زرارہ کے والدین نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے اس کے دادحال والے اس سے ناراض تھے۔ ایک روز زرارہ کا باپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا تھا کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں موقع پر فوت ہو گئے۔ زرارہ کی خالہ زرارہ کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی اور اپنے آوارہ بیٹے کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی تاکہ جائیداد ان کو ملے۔ لیکن زرارہ چھپ کر اپنے دادیال پہنچی۔ جیسے ہی وہ دادیال پہنچی اسے شدید جھٹکا لگا۔ اس کے دادیال والے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زرارہ کے اندر سناٹے بھرنے لگی تھی۔ اسے اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو زرارہ کو اتنی اذیتیں نہ سہنا پڑتی۔ اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی وہ بے پناہ تکلیفیں جھیل رہی تھی۔ اس کے سگے رشتوں نے ہی اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ زرارہ جانتی تھی وہ لاوارث ہو چکی ہے۔ اب خاندان والوں کی مرضی اس کے ساتھ جو حشر کرے، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ حالانکہ ان کو ظلم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر وہ زرارہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے اور اس کا ساتھ دے دیتے تو زرارہ کا سب کچھ ان کا ہی ہونا تھا، مگر انہوں نے زور زبردستی کر کے زرارہ سے سب کچھ چھینا مناسب سمجھا۔ زرارہ کی خود اعتمادی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی بات پر سہم جایا کرتی تھی۔ زرارہ ذرا سی تکلیف پر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی اور اس وقت بھی خود پر مسلط ہونے والی زبردستی کے فیصلے نے زرارہ کو رنجیدہ کر دیا۔ جو تھوڑی آس اور امید باقی بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ بہر آ جاؤ بنو، تمہیں مایوس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے، مگر تم کون سا دوسرے گھر بیائی جاؤ گی؟ شادی کر کے بھی تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، تو ایسا دولہا پا کر خود پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانتی بھی ہو اتنا بڑا گھر ہے اور اس کی ذمہ داریاں مجھے اکیلی سے تو نہیں اٹھائی جائیں گی۔ وہ مہارانی تو امید سے کیا ہوئی بستر سے نیچے نہیں اترتی۔ اللہ جانے کون سا انوکھا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے۔ ایک ہم تھے اپنے زمانے میں 8 بچے پیدا کر لیے، مگر مجال ہے جو کبھی رات بھر سکون کرنے کا موقع ملا ہو۔ ہمیں تو ٹک کر بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، اور آج کل کی لڑکیاں ہر کام اپنی مرضی سے کر کے بھی راضی نہیں ہوتی۔ ایک تم ہو، شادی کا نام کیا اٹھا؟ تمہارے تو آنسو ہی نہیں ختم ہو رہے۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی میں نے یہ رشتہ ختم نہیں کیا اور ان کی بات کی لاج رکھ کر تمہیں اپنی بہو بنا رہی ہوں۔ بھلا میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ مگر تمہیں دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے تم پر ظلم کر دیا۔ میرا بیچارہ بچہ تمہارے لیے قربانی دے رہا ہے۔ پیراؤ نہیں ہوگا رونگ خراب، شادی سے پہلے فیشل کرا لینا۔ زرارہ خود پر ہونے والے ظلم پر ماتم منانے میں مصروف تھی، جب دڑہم سے دروازہ کھول کر بڑی خالہ اندر داخل ہوئی اور اپنی پاٹ دار آواز میں بنا سانس لیے بولتی چلی گئی۔ ان کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ خالہ کی بات پر زرارہ نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، جو زبردستی اپنے نکمے آوارہ بیٹے کو اس کے سر پر تھوپ کر احساس جتا رہی تھی۔ کہنے لگی، وہ تو زرارہ کی سگی خالہ تھی، اس کی ماں کی سگی بہن، مگر غیروں سے بھی زیادہ برا برتاؤ کر رہی تھی۔ ان کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ زرارہ ان کی بھانجی ہے۔ زرارہ اچھی طرح جانتی تھی اس کے والدین نے اس کا رشتہ خالہ کے نکمے بیٹے سے نہیں کیا تھا۔ بابا تو ان لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، مگر اب وہ لوگ اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو خالہ کی مرضی تھی۔ وہ کوئی بھی بات مرحومین کے سر پر ڈال کر اپنی منمانی کرتی۔ خالہ صرف اور صرف زرارہ کی ساری جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی۔ انہوں نے چالاکی سے زرارہ کو اس طرح گھیرا کہ وہ ان سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکی اور ان کے آگے دبلی پتلی چلی گئی۔ اس فیصلے پر بھی مجبوراً سر جھکا لیا۔ 15 روز بعد شادی تھی اور خالہ چاہتی تھی کہ زرارہ اب بھی نوکروں کی طرح گھر کے کام کرے۔ خالہ کی 3 بیٹیاں تھیں، مگر خالہ ان سے کوئی کام نہیں کراتی تھی۔ چھوٹی بہو حاملہ ہوتے ہی
بستر سے لگ گئی تھی۔ زرارہ نے آنسوؤں سے تر اپنا چہرہ بے دردی سے رگڑ ڈالا اور مردہ قدموں سے چپل گھسیٹتی کچن کی طرف چل دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی دیر کی اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اس کا ہونے والا شوہر ذرا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ جب سے زرارہ کی بات طے ہوئی زرارہ بہت سہم گئی تھی۔ ندیم کا مزاج بالکل قابل برداشت نہیں تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، سارا دن فرما برداری کے نام پر ماں کی چاپلوسی کرتا تھا، کیونکہ کمائی خالہ کے ہاتھ میں آتی تھی۔ خالہ کو خوش کرنے کے لیے ندیم چھوٹی سی بات پر زرارہ کو ذلیل کر دیتا۔ اس نے ابھی سے زرارہ کو سنا دیا کہ تم نے ہر حال میں میری ماں کو خوش کرنا ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں فارغ کر دیا تو تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اگر ہم نے تمہیں اکیلا کر دیا تو یہ دنیا تمہیں نوچ ڈالے گی۔ زرارہ بہت خوفزدہ رہنے لگی۔ ابھی تو شادی نہیں ہوئی تھی اور ندیم نے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیا۔ نہ جانے شادی کے بعد وہ اس کا کیا حشر کرتا۔ زرارہ بہت روتی تھی۔ وہ ایسی زندگی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، اور ندیم جیسا شوہر اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بابا کتنے اچھے تھے، سلجھے ہوئے دھیمے مزاج والے، عورت کی عزت کرنے والے۔ اس کو اپنی بابا جیسی ہی شوہر چاہیے تھا، مگر ایک دم سے حالات نے پلٹ کھایا۔ زرارہ کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ندیم اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ جب سے گھر آیا تھا آتے جاتے زرارہ کو عجیب نظروں سے گھورتا اور زرارہ پر دھونس جما کر کام کرواتا تھا۔ اب تو ندیم کے رویے اور حرکتوں نے زرارہ کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ بنا نکاح کے وہ زرارہ پر حق جماتا اور گھٹیا حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ باقی گھر والے بھی ندیم کے اشاروں پر چلنے لگے تھے، کیونکہ ندیم کروڑوں کی جائیداد کا مالک بننے والا تھا، اور یہ پٹی اسے خالہ نے پڑھائی تھی۔ ایک روز زرارہ خالہ کی چائے بنا کر اس کے کمرے میں دینے گئی تو دروازے پر ہی اپنا نام سن کر رک گئی۔ خالہ ندیم سے کہہ رہی تھی، دیکھ ندیم، تیری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے زرارہ پر تمہارا رعب جمایا ہے کہ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے اور اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ زرارہ اگر اکیلی پڑ گئی تو زمانہ اس پر تھوکے گا بھی نہیں۔ 17 سال کی معصوم دبوسی لڑکی ہے۔ میری باتوں سے ڈر گئی، مگر تمہیں پتہ ہے اپنا، نہ تو تم نے کبھی ٹک کر کام کیا، نہ تم اپنی پڑھائی پر پوری کی، بس آوارہ گردی۔ میں اپنی زندگی حرام کر لی اور تم سے چھوٹا بھائی پڑھ لکھ کر نوکری بھی لگ گیا، اور اب دیکھو خیر سے بچے کا باپ بھی بننے والا ہے، مگر تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا اور تمہاری لاٹری لگ گئی۔ زرارہ کے والدین چل بسے، بر وقت ہمیں معلوم ہو کر ہم نے زرارہ کو قابو کر لیا، ورنہ تو اتنی قابل پڑھی لکھی حسین اور کروڑوں کی جائیداد کی مالک کے لیے بہترین رشتوں کی لائنیں لگ جائیں۔ اب میری بات کان کھول کر سن، زرارہ کو ہر صورت قابو رکھنا اور کبھی بھی سر اٹھا کر جینے نہ دینا، اور جتنا جلدی ہو سکے اسے جائیداد کے کاغذات اور کیش بک کا معلوم کرنا۔ جانے کدھر چھپایا میرے بہنوئی نے، جب سے آئی ہوں پورے گھر کی تلاشی لے لی، مگر کاغذات مل کر نہیں دیے۔ بس تم زرارہ کو دبا کر رکھنا، سونے کی چڑیا تمہارے ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے۔ تمہیں بنا محنت کے اتنا پیسہ مل جائے گا، تم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ میرا یہ احسان کبھی مت بھولنا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو پیسہ ملتے ہی دیدوں کا پانی پھر جائے۔ خالہ کی باتیں سن کر زرارہ کے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ اتنی گری ہوئی عورت ہوگی زرارہ نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تکلیف سے زرارہ کا برا حال تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے، مگر وہ خاموش تھی۔ اس نے ان لوگوں سے جھگڑا لینے کی کوشش نہیں کی اور خاموش رہی۔ دن پر لگا کر اڑتے چلے گئے۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ خالہ نے پورے خاندان کو نکاح پر مدعو کر رکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، مگر اچانک سے جانے ایسا کیا ہوا کہ 3 دن پہلے خالہ نے نکاح کا پروگرام طے کر لیا۔ یہ سن کر زرارہ کے ہوش اڑ گئے۔ خالہ چاہتی تھی رخصتی سے پہلے نکاح کر دیا جائے۔ شاید انہیں خوف لاحق تھا کہ خاندان کے باقی لوگ آ کر
زرارہ کو بہکا نہ سکیں۔ خالہ نے یہ فیصلہ بہت اچانک کیا تھا۔ اس وقت زرارہ کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جب خالہ کی بیٹی کچن میں آئی اور بدتمیزی سے بولی، "جاؤ محترمہ، کمرے میں جا کر نکاح کی تیاری کرو، کھانا میں بنا لوں گی۔" اماں کو بھی کیا سوجی، اچانک نکاح کا شوشہ چھوڑ دیا۔ اچھی بھلی بیٹھ کر مینی کوور کر رہی تھی زرارہ کو کچن سے جانے کا بول کر وہ بے دلی سے کھانا بنانے لگی، جبکہ زرارہ کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد نکاح خوان نے آنا تھا۔ نماز میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ زرارہ کو جو کچھ بھی کرنا تھا اسی تھوڑے سے ٹائم میں کرنا تھا۔ گھر کے باقی افراد نکاح کی تیاریوں میں لگے تھے، اس لیے کسی نے بھی زرارہ کی طرف آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پھر جب مولوی آیا تو خالہ نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا کہ زرارہ کو لے آؤ تاکہ نکاح کی رسم ادا کی جائے۔ خالہ بہت پرجوش تھی، عنقریب ان کی دلی مراد پوری ہونے والی تھی۔ ندیم کی باتیں بھی کانوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ وہ سب خوش گپوں میں مصروف تھے، جب خالہ کی بیٹیاں بوکھلائی ہوئی واپس آئیں اور کہنے لگی، "اماں، زرارہ کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی، ہم نے بہت بجایا مگر وہ باہر نہیں آئی۔" ان کی بات پر خالہ سے پہلے ندیم چھلانگ مار کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دھڑا دھڑ زرارہ کے کمرے کا دروازہ بجایا اور غضبناک لہجے میں بولا، "سیدھی شرافت سے کمرے کا دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا آج موڈ بہت اچھا ہے، بہتر ہوگا تم میرا دماغ خراب مت کرو اور باہر آؤ، مولوی صاحب انتظار کر رہا ہے۔" اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو مجبوراً ان لوگوں کو کمرے کا دروازہ توڑنا پڑا، اور جب کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ زرارہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ زرارہ کا باپ شہباز خان امیر اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے اپنی کلاس کی قریب مگر سلجھی ہوئی خوددار لڑکی پسند آ گئی۔ شہباز پہلی نظر میں اس لڑکی آمنہ پر دل ہار بیٹھا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی وہ اپنے گھر والوں کو آمنہ کے گھر بھیجے گا اور اسے اپنی دلہن بنائے گا۔ شہباز امیر زادہ ہونے کے باوجود بھی بگڑا ہوا نہیں تھا، نہ اس میں کوئی بری عادت تھی، اور ایسا لڑکا آمنہ کو اپنانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ آمنہ کو اپنی خوش قسمتی پر ناز ہونے لگا۔ اس نے شہباز کی بات پر یقین کر لیا، لیکن جب شہباز نے اپنے گھر میں شادی کی بات چھیڑی تو اس کے والدین یہ بات سنتے ہی ہتے سے اکڑ گئے۔ وہ ایک معمولی گھرانے کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے شہباز کا رشتہ اپنے خاندان میں طے کر رکھا تھا، مگر شہباز نے وہ رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی ضد پر اڑ گیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف آمنہ سے۔ تب شہباز کو دھمکانے کے لیے اس کے والد نے دھمکی دی، "اگر تم نے اپنی ضد چھوڑی تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا اور کبھی بھی تمہیں گھر نہیں آنے دوں گا۔" ان کا خیال تھا کہ دھمکی سن کر شہباز دبک جائے گا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ دھمکی سن کر شہباز نے اسی وقت گھر چھوڑ دیا اور اپنے فلیٹ میں جا کر رہنے لگا۔ شہباز CSS کا لیگ اسٹوڈنٹ تھا۔ ڈگری ہاتھ میں آتے ہی شہباز کو نوکری مل گئی۔ وہ کسٹم آفیسر بن چکا تھا۔ اس کے بعد شہباز نے اپنے دوست کے والدین کو آمنہ کے گھر بھیج کر رشتہ مانگا تو اتنے امیر گھرانے سے آیا رشتہ آمنہ کے والدین نے فوراً قبول کیا۔ آمنہ کو پا کر شہباز بہت خوش تھا۔ وہ آمنہ کو بہت پیار سے پیار لایا تھا۔ آمنہ کی وجہ سے شہباز اس کے گھر والوں کو بھی عزت احترام دیتا تھا، مگر شادی کے کچھ وقت بعد اسے احساس ہو گیا اپنے گھر میں صرف آمنہ ہی سلجھی ہوئی خوددار اور غیرت مند تھی، جبکہ اس کا باقی گھرانہ نہایت لالچی، جاہل اور عجیب قسم کا تھا۔ گالم گلوچ کرنا، عورتوں کی پیر کی جوتی سمجھنا اور پیسے پر رال ٹپکنا ان کا مشغلہ تھا۔ شہباز کو ان سے کراہت ہونے لگی۔ اس نے آمنہ سے کہا، "تمہاری خاطر میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا آمنہ، اور اب چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے گھر والوں سے آنا جانا کم کر لو۔ مجھے ان کے طور طریقے پسند نہیں آئے۔ تمہارے جب بھی دل کرے
ان سے جا کر ملنا، مگر کبھی بھی ان لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت مت دینا، اور میں اپنے بچے کو وہاں نہیں جانے دوں گا۔ آمنہ ماں بننے والی تھی، شہباز کی ان سخت ہدایات پر پریشان ہو گئی، مگر دیکھا جائے تو شہباز ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آمنہ خود بھی اپنے گھر والوں سے ہمیشہ الگ رہی اور بس تعلیم پر توجہ رکھی، اس لیے اس نے شہباز کی بات مان لی اور اپنے بہن بھائیوں کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹی دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ اب وہ بھی پیسوں میں کھیلیں گے، اس بات پر تلمبلا کر رہ گئے، مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ شہباز آمنہ کی فرما برداری پر پہلے سے بھی زیادہ اس کا دیوانہ ہو گیا، اسے اپنے فیصلے پر اطمینان ہوا تھا، پھر اللہ نے ان کی پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ شہباز اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھا، مگر کبھی کبھار اپنے گھر والوں کی یاد بہت آتی تھی۔ اسے امید تھی کہ کچھ وقت گزرے گا تو اس کے گھر والے آمنہ کو قبول کر لیں گے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود بھی شہباز اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے والدین نے اس پر گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر رکھے تھے۔ انہوں نے شہباز کو کبھی موقع نہیں دیا کہ وہ آمنہ کو اپنے گھر والوں سے ملوا سکتا۔ وقت گزرتا گیا، زرارہ نے جوانی کی دہلیز پار کر لی۔ وہ 17 سال کی حسین دوشیزہ بن چکی تھی۔ زرارہ کو اس کے ماں باپ نے بہت پیار سے پالا تھا۔ بے تحاشا لاڈ سے پلنے کے باوجود بھی زرارہ میں کوئی خرابی نہیں آئی تھی۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور رشتوں کا احترام کرنا جانتی تھی۔ زرارہ نے بچپن میں ایک ہی بار اپنے ننھیال والوں کو دیکھا تھا، اس کے بعد اس کے باپ نے زرارہ کو ان سے ملنے نہیں دیا تھا۔ ایک روز زرارہ کے بابا بہت خوش تھے، انہیں گھر آنے کی اجازت ملی تھی۔ شہباز خان کے والدین نے تو صرف شہباز کو بلوایا تھا، مگر شہباز اپنی بیوی کو بھی لے گیا، مگر ملاقات کی نوبت نہیں آئی اور راستے میں ان کا کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والدین کی موت نے زرارہ پر قیامت ڈھائی تھی، وہ غم سے پاگل ہونے کو تھی۔ زرارہ کے والدین کی وفات پر اس کے دادیال والے نہیں آئے، جبکہ خالہ ماموں موقع پر پہنچ گئے اور تدفین کے بعد زرارہ کی بڑی خالہ اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کے گھر رہنے لگی۔ زرارہ اس وقت بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی اور اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی، اور خالہ نے اسے یہ جذباتی سہارا اور اس نے زرارہ کو سینے میں بیٹھ لیا اور یقین دلایا کہ وہ زرارہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ تب زرارہ اپنے دادیال والوں سے نفرت اور خالہ کے گھرانے سے محبت کرنے لگی۔ پہلی بار اپنے باپ سے شکایت ہوئی، اس کے ننھیالے اتنے اچھے تھے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے، مگر بابا نے کبھی بھی انہیں عزت اور احترام نہیں دیا، جبکہ ان کے اپنے خاندان والے جن سے ملنے کے لیے بابا ترسے تھے، انہوں نے آ کر بیٹے کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ لیا۔ زرارہ ہر وقت خالہ کی آغوش میں دبکی رہتی تھی اور اپنی ماں کی خوشبو محسوس کرتی تھی، اور اسی بات کا فائدہ خالہ نے اٹھایا۔ دھیرے دھیرے اس نے پورے گھر پر قبضہ کر لیا اور زرارہ کو کچھ اس طرح سے اپنی مٹھی میں جکڑ کے زرارہ قید میں پڑی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ تب زرارہ پر اپنے ننھیال والوں کی اصلیت کھلی۔ خالہ لالچی عورت تھی اور اس کی جائیداد کی لالچ میں اس کے گھر رہنے آئی اور پھر قبضہ بھی کر لیا۔ چاہتے تو زرارہ کے باقی ماموں اور خالائیں بھی یہی تھے کہ زرارہ کی جائیداد میں سے انہیں کچھ مل جائے، مگر زرارہ کی خالہ نے بہت چالاکی کے ساتھ اعلان کر دیا۔ آمنہ نے زرارہ اور ندیم کا رشتہ طے کر دیا تھا، اس لحاظ سے ساری جائیداد ندیم کو ملنی تھی۔ سب نے اس بات پر خالہ سے خوب لڑائی کی، زرارہ کو بھی ورغلانے کی کوشش کی، مگر خالہ تیز تراری میں ان سب سے آگے تھی۔ انہوں نے سارے وقت میں زرارہ کو کسی سے ملنے نہیں دیا۔ جب ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو بکتے جگتے وہاں سے چلے گئے۔ زرارہ کو احساس ہوا تھا اس کا باپ ان لوگوں سے کیوں نفرت کرتا تھا اور کیوں اس کی ماں بھی اپنے شوہر کی بات مانتی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی، زرارہ ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے لاکھ پڑپڑانے مگر
کچھ بھی نہیں کر سکی۔ زرارہ کی خالہ بہت اجار عورت تھی، اس نے زرارہ کا باہر کی دنیا سے رابطہ مکمل ختم کر دیا، مگر زرارہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی، اس کے والدین نے اسے زمانے کی اونچ نیچ بہت اچھے سے سمجھائی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ خالہ اور اس کی فیملی سے پنگا لینے کی بجائے سمجھداری سے کام لے۔ اس نے سب گھر والوں پر یہی ظاہر کیا کہ وہ ان کی بات مان چکی ہے اور جیسا خالہ اسے کہتی وہ ویسا ہی کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر خالہ سے بچاؤ کی تدبیریں کر رہی تھی۔ جبکہ خالہ یہی سمجھی کہ زرارہ ان کے دباؤ میں آ چکی ہے، تبھی وہ زرارہ کی طرف بے فکر ہو گئی۔ شادی کی بات طے ہونے سے پہلے زرارہ نے بابا کی دوست محمود انکل سے رابطہ کر کے مدد مانگی، مگر انکل محمود بیرون ملک میں تھے۔ انہیں اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے زرارہ کو اس کے دودھالی گھر کا ایڈریس دے دیا اور زرارہ سے کہا کہ وہ پہلی فرصت میں وہیں چلی جائے۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، زرارہ کا خیال رکھیں گے۔ انکل محمود کی بات پر زرارہ کا دل بجھ گیا تھا۔ وہ اپنے دادھال نہیں جانا چاہتی تھی۔ بھلا وہ لوگ اچھے کہاں ہو سکتے تھے جو اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی نہیں آئے۔ زرارہ نے سوچا کہ شادی سے پہلے وہ کوئی اور رائے ڈھونڈ لے گی، مگر جب شادی سے 3 روز پہلے اچانک خالہ نے نکاح کا واویلا مچایا تو زرارہ نے جلدی سے کمرے میں جا کر اپنا سارا زیور، بینک بیلنس اور گھر جائیداد کے کاغذات اپنے بیگ میں ڈالے اور باہر کی کھڑکی سے نکل کر بھاگ گئی۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ وہ اپنے دادھال چلی جائے۔ اپنے والدین کی موت کے بعد جب اس کی خالہ اس کے پاس رہنے آئی، تبھی زرارہ نے کمال سمجھداری سے اپنے باپ کے لاکر سے سارے کاغذات، زیورات اور کیش بک اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ اس کے باپ نے اسے یہی سکھایا تھا کہ مشکل پڑنے پر کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا اور باپ کی نصیحت پر عمل کرنا۔ آج اس کے کام آیا تھا۔ زرارہ دھڑکتے دل کے ساتھ انکل محمود کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی۔ یوں تو زرارہ کا گھر بہت بڑا تھا، مگر وہ گھر تو بادشاہوں کی ملکیت محسوس ہوتا تھا۔ زرارہ منہ کھولے ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے زرارہ کو ٹوکا۔ کون ہو بی بی اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس کی بات پر زرارہ بولی، اندر جا کر بتاؤ، شہباز خان کی بیٹی زرارہ خان آئی ہے۔ زرارہ کی بات سن کر چوکیدار چونک گیا اور انٹر کام پر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر گزری جب ایک مرد تیزی سے دروازے پر آیا اور بےتاب سا زرارہ کو گلے لگا لیا۔ میری بیٹی آئی ہے، شکر تم نے آنے کی ہمت کر لی، ورنہ تمہارے باپ نے تو قسم کھا لی کبھی ہم سے رابطہ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ ایک بار آ جاؤ، تمہیں دیکھ کر بابا جان موم ہو جائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائیں گے، مگر وہ بھی ضد میں۔ بابا جان پر کیا ہے؟ او بیٹا پریشان مت ہو، میں آپ کا تایا ہوں، آپ کے بابا کا بڑا بھائی۔ زرارہ جو ہکا بکا اس مرد کو دیکھ رہی تھی، ان کی تعارف پر زرارہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ غم اور غصے سے زرارہ کو رونا آ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو میں بھی کبھی نہ آتی اور آپ سے اور آپ کے باپ سے ملنے کی کبھی چاہت نہ کرتی، مگر مجبوری میں آپ کے در پر آنا پڑا۔ اب بھی گزارش کروں گی کہ کچھ دیر مجھے اپنے گھر رکھ لیں، پھر میں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ زرارہ کی بات اس کے تایا ٹھٹک کر رہ گئے اور لرزتے لہجے میں بولے کہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا، کہاں ہے آپ کے بابا؟ میں تو اس کو بلوایا، ہم سب انتظار کرتے رہے، مگر شہباز نہیں آیا اور نہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا۔ تایا کی بات پر زرارہ چونک گئی، پھر بتایا، وہ اس روز ملنے آ رہے تھے، مگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور مما بابا دونوں کی وفات ہو گئی۔ زرارہ کی بات پر پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ جہاں سب زرارہ کے آنے پر اس کے استقبال کے لیے باہر آئے، بہت خوش ہو رہے تھے۔ اب سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ انہیں تو لگا تھا شہباز آج بھی اپنی ضد پر اڑے ہیں، اس لیے نہیں آیا، مگر نہیں جانتے تھے کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہا۔ زرارہ کے دادا دادی کا بہت برا حال تھا، باقی سب بھی بہت غمگین تھے، اتنے وقت سے اپنے شہزادے سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔
وہ ملے بنا ہی دنیا سے چلا گیا۔ دادا نے زرارہ کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے زرارہ سے معافی مانگی۔ وہ پچھتا رہے تھے اور اپنے بیٹے سے ضد لگا کر اسے ناراض کر دیا۔ کاش بیٹے کی خواہش پوری کر دی ہوتی تو آج وہ اپنوں کے درمیان ہوتا اور ان کے رونے دھونے سے زرارہ کے دل کی کدورت مٹ گئی۔ اب پتہ چلا تھا وہ لوگ تو زرارہ کے والدین کی وفات سے انجان تھے، تبھی آخری رسومات کے لیے نہیں پہنچے۔ زرارہ نے اپنے تایا کو خود پر بیتنے والی ساری کہانی سنائی تو وہ تڑپ اٹھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ان کی معصوم سی بھتیجی اتنی تکلیف جھیلتی رہی۔ انہوں نے زرارہ کو تسلی دی اور کہا، فکر نہیں کرو، 2 دن میں تمہارا گھر خالی کرا دوں گا، مگر ہم چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ رہو۔ زرارہ بھی تنہا رہنے سے گھبرانے لگی تھی، اور پھر جب سے وہ یہاں آئی تھی سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، زرارہ کو بہت پیار اور عزت دی۔ زرارہ کو لگنے لگا کہ وہ کوئی شہزادی ہے۔ اس نے تایا کی بات مان کر وہیں رہنے کی حامی بھر لی۔ سب زرارہ کے فیصلے سے بہت خوش تھے۔ تایا نے اپنے بیٹے سے زرارہ کا رشتہ کر دیا۔ تایا نے عدالت کے ذریعے نوٹس بھجوا کر زرارہ کی خالہ کو بھی گھر سے نکلوایا۔ جب دھوکے سے گھر بیچ کر فرار ہونے کے چکر میں تھی، اپنے والدین کو کھونے کا دکھ تھا، مگر اتنے چاہنے والے دادے حالی رشتوں کو پا کر بہت خوش تھی۔